ملکی تاریخ میں پہلی بار حکومت کو 1000 ارب روپے کا محصولاتی شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے۔ رواں مالی سال کا ٹارگٹ 4500 ارب تک کم ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نومبر کے آخر تک شارٹ فال بڑھ کر 280 ارب روپے ہونے کا اندیشہ ہے۔ IMF نے بھی محصولات میں نمایاں کمی کا نوٹس لے لیا ہے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار حکومت کو 1000 ارب روپے کا محصولاتی شارٹ فال کا سامنا ہے۔ رواں مالی سال کا ٹارگٹ 4500 ارب تک کم ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 1000 ارب روپے کا محصولاتی شارٹ فال۔ رواں مالی سال کا ٹارگٹ 5500 ارب روپے سے کم کیے جانے کا عمل شروع۔ FBR ذرائع کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کا ٹارگٹ 4500 ارب تک کم ہونے کا امکان ہے۔ محصولات میں 4 ماہ میں 16% اضافہ ہوا۔ اس اضافے کی بنیاد پر مالی سال کے آخر تک 5500 ارب روپے جمع ہونے کا امکان ترک کر دیا گیا ہے۔ جولائی تا اکتوبر شارٹ فال 162 ارب روپے رہا۔ نومبر کے آخر تک یہ شارٹ فال بڑھ کر 280 ارب روپے ہونے کا اندیشہ ہے۔ دسمبر کے آخر میں یہ شارٹ فال 500 ارب روپے سے کم ہونے کا امکان نہیں۔ FBR ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس وصولیوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ بے نامی اور جعلی دستاویزات کی بنیاد پر چلنے والے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جانے کا امکان ہے۔ اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی شاہراہوں کی نگرانی سخت کر دی گئی۔ اسمگل شدہ مال کی مارکیٹوں پر چھاپے مارنے کے لیے اینٹی اسمگلنگ اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے لاگو کر دیے گئے۔ غیر رجسٹرڈ ہول سیلرز اور آڑھتیوں کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن تیز کر دی گئی۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، ملکی تاریخ میں پہلی بار حکومت کو 1000 ارب روپے کا محصولاتی شارٹ فال کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر معیشت شاہد حسن صدیقی اور کیسر بنگالی صاحب۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، بہت شکریہ 92 نیوز کو آپ نے وقت دیا۔ بتائیے گا کیا وجوہات ہیں، کیوں حکومت کو تاریخی شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، جو گزشتہ مالی سال جو 2019 تھا، اس میں یہ ایک عجیب بات ہوئی کہ ٹیکسوں کی وصولی FBR کی گر گئی 18 کے مقابلے میں۔ اب یہ جو موجودہ مالی سال ہے، اس میں ایک سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے، لیکن جو ہے وہ اندازہ یہی ہے کہ بڑی زبردست شارٹ فال آئے گی۔ 5555 ارب روپے کا جو ٹارگیٹ رکھا تھا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ اقتدار میں آنے کے 100 روز کے اندر ہم عدل پر مبنی، انصاف پر مبنی ایک ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کر دیں گے۔ وہ پالیسی تو بنائی نہیں، تو نافذ کیا کریں۔ اب 14 ماہ کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک 3 سال کا اصلاحی پروگرام لا رہے ہیں، تو وہ تو ٹلانے والی بات ہوگی، کیونکہ 3 سال کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کا سال آ جائے گا۔ تو بنیادی طور پر جو منشور تھا اس کے مطابق تو عمران خان صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ میں 8000 ارب روپے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اسی 8000 ارب اس لیے کہا تھا کہ عالمی بینک وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹیکسوں کی استعداد ہے وہ 9000 ارب روپے کے قریب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 5555 ارب روپے کا ہدف بھی شارٹ فال آ رہی ہے، ایک منٹ کے لیے فرض کر لیا کہ وہ حاصل ہو جاتا ہے، تو 5555 میں سے 3200 ارب صوبوں کو پھر چلے جائیں گے جو NFC ایوارڈ کے تحت۔ اب 2300 ارب روپے بچتے ہیں FBR کے ٹیکسوں میں سے، 2300 ارب روپے، جبکہ 3000 ارب روپے جو ہے وہ قرضوں پر سود ہے، 1000 ارب روپے دفاع ہے۔ تو یہی دو اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو پورا ملک جو ہے پھر قرضوں پر اور بجٹ خسارے پہ چلے گا۔ تو یہ ایک بہت سنگین صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں گا کہ اگر اس میں فوری اقدامات نہیں اٹھائے تو 2020 اور 21 معیشت کے لحاظ سے ایک پھر ناکامیاب سال بن جائے گا۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ کیسر منگالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ سر، بتائیے گا کہ حکومت ٹیکس کیوں نہیں جنریٹ کر پا رہی؟ جو جتنی معیشت میں گنجائش ہوگی ٹیکس جنریٹ کرنے کی، اس سے زیادہ آپ ہدف رکھیں گے تو شارٹ فال تو ہوگا۔ یہ تو جس وقت بجٹ نکلا تھا اسی وقت ہم سارے جتنے بھی اکانومسٹ ہیں اور جو سرورز ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جو یہ ہدف انہوں نے رکھا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ جو بجٹ کے ساتھ بعد میں جو اقدامات ہیں ان کے دوسرے فرنٹ پہ، وہ تو معیشت کو بند کرنے والے ہیں، انڈسٹری کو بند کرنے والے ہیں۔ یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے امپورٹ کمپریشن کی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو ہم نے گرایا ہے تو پازیٹو کر دیا ہے، لیکن اس سے جو امپورٹ میں کمی ہوئی تو کسٹم ڈیوٹی میں کمی ہو گئی۔ جو انڈسٹری جس وجہ سے کم ہوئی، چونکہ را مٹیریلز کی امپورٹ بند ہو گئی،
تو GST کی ریسیٹس بند ہو گئی. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. یہ ان کو بھی پتا ہے, یہ ویسے ہی خواہ بیان بازی کر رہے تھے, ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بجٹ جو ہے ایک فرضی بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے. اور ایک حقیقت یہ ہے کہ اس معیشت میں مزید ٹیکس جنریٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم نے مالی بحران جو ہے, فسکل کرائسس جو ہے, اس پہ ہم نے قابو پانا ہے تو غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنا پڑے گا. 1 ٹریلین روپے کی کمی چاہیے. حکومت کو محصولاتی شارٹ فال کا سامنا ہے. ماہر معیشت شاہد حسن صدیقی صاحب, ماہر معیشت قیصر بنگالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے.